ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے میں نے اہل حدیث علماء کو ممبروں پر بیان کرتے نہیں دیکھا، بریلویوں کو بھی سنا ہے، دیوبندیوں کو بھی سنا ہے اور اہل تشیع کو بھی سنا ہے، آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے تو وہ منہج کو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک میں بات سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر خلیفہ کتنی دیر رہے ہیں؟ 2 سال۔ 2 سال انہوں نے باغ فدق فاطمہ کو نہیں دیا۔ حضرت علی کتنے سال؟ سوال ہے کہ زبردستی جو طلاق ہے ہوتی نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئمہ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دیکھیں علامہ مودودی جو ہے ان کی جو شخصیت ہے وہ مختلف ہی، لیکن ان کا جو کمال ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں جو عصبیت کی بڑی موٹی دبیز تہیں تھیں، ان تہوں کے اندر انہوں نے بہت بڑا شگاف کیا اور ایک فکر پیدا کی، جو تعصب تھا حنفیت کا، جو تشدد تھا، انہوں نے اس کو توڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ سنہرے عروج سے لکھی جائیں گی، لیکن کامل جو ہے وہ آپ کسی شخصیت کو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے جو کمال ہیں اس کا اظہار کرنا، یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے، اور کہ ان میں حق گو ہیں، حق کو ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ کے ڈر سے رونے والے ہیں، لیکن ان کے جرائم بھی بیان کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے مجرم ہیں، آپ نبی صحیح بخاری سے کوئی حدیث بیان کر دیں ان کے مذہب کے خلاف، حدیثوں کا مذاق اڑائیں گے، گھوڑوں کی دموں کے ساتھ، مکھیوں کو اڑانے کے ساتھ، ٹانگیں چوڑی کرنے کے ساتھ۔ وہ ظالموں، یہ تم مذاق ہمارا نہیں اڑا رہے، یہ تم مذاق رسول اللہ کی حدیثوں کا اڑا رہے ہو۔ تو ہماری مولوی کی کوشش یہ ہوتی ہے امام رہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے رسول اللہ رہیں۔ رسول اللہ رہیں گے، امتی کے اندر حدیث کی عزت اور قدر رہے گی، اور امام کی عصبیت جب ڈال دیں گے تو بندہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی پرواہ نہیں کرے گا۔ بیوہ عورت جو ہے وہ پوشیدہ نکاح نہیں کر سکتی، نہ ہی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ عورت جو ہے وہ بیوہ ہو، یتیم ہو، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ رشتے کا انتخاب شہوت سیکس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ عورت کسی سے پوشیدہ دوستی لگا لے اور پھر نکاح اپنے بہن بھائیوں کی اجازت کے بغیر کرے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ زبردستی جو طلاق ہے ہوتی نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئمہ محدثین نے ایک تو ابواب قائم کیے ہیں، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، یا طلاق المکرہ، کہ جو جبر ہے اس کی جو طلاق ہے وہ نہیں ہوتی۔ اسلام جو ہے وہ مکلف پر ہوتا ہے، مکلف مجبور نہیں۔ یعنی جو آدمی مجبور ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی گن پوائنٹ پر زنا کرتا ہے، اب جس سے زنا ہوا ہے یا جس سے بدکاری بدفعلی ہوئی ہے اس پر کوئی سزا ہے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ مکلف ہی نہیں، اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے اس کو کوئی دھمکا کر طلاق دلواتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس پر صحابہ کرام کی حدیث اقوال ہیں اور تابعین کے فتوے ہیں کہ جو جبری طلاق ہے وہ نہیں ہوتی، مجبور نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ آیت کریمہ، مکلف جو ہے یہ شرط ہے۔ جو آدمی مکلف نہیں اس پر احکام نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سویا ہوا ہے، ایک آدمی سویا ہوا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے تو وہ مکلف نہیں۔ نشے کی حالت میں ایک بندہ ہے، اس کی عقل زائل ہو چکی ہے، وہ مکلف نہیں۔ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو دھمکایا گیا ہے، میں تینوں گھروں کٹ دینا ہے، آگ کر دینا ہے، تو طلاق دے، ماں پیو دے ڈر تو طلاق دے دینا ہے، یہ بھی جبری طلاق ہے، یہ نہیں ہوتی۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ مشہور نعت خواں ہے، وہ نعت پڑھتے پڑھتے نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا، علی 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 کہتے رہتے ہیں، کہ ایسا ذکر کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی طرز پر نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کے ناموں کا ورد اور ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے تو وہ منہج کو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ کتاب التوحید امام بخاری
اور حافظ ابن خزیمہ کی پڑھے. اسی طرح شرح العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ اور اس کا جو متن ہے اس کو پڑھے. اس سے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا منہج کیا ہے اور حق کیا ہے. محدثین نے عقیدوں پر کتابیں لکھ دی ہیں. آپ اس سے کہیں کہ وہ غیر جانبدار جو قرآن کی تفسیریں ہیں ان کو پڑھیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے اس کو پڑھیں. اسی طرح عقیدہ طحاویہ پڑھے. اسی طرح صحیح بخاری اس کو پڑھے. اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے وہ حق کو سمجھ جائے گا، منہج کو سمجھ جائے گا. فرشتے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. ایک رہنمائی ہے جو نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص ہے، اس میں تو عام بندے کو داخل کرنا شرک فی رسالہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ دائیں طرف محافظ فرشتہ ہوتا ہے. اسی طرح کرامن کاتبین ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. گھروں میں فرشتے آتے ہیں. دعائیں انسان جب کرتا ہے، کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جس کی ایک دلیل ہے کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. جی بڑا اہم سوال ہے کہ مساجد کے اندر تو خبردار رکھنے کے لیے آلات ہیں اور گھروں کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ ان آلات کو اپنے گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایسی چھوٹے سائز کی گھڑیاں ہیں جو گھروں میں نمازوں کے وقت بتاتی ہیں، اور ایسی گھڑیاں بھی آ چکی ہیں کہ جو آپ اپنے ہاتھ پر باندھ لیں تو وہ الارم کے ذریعہ نمازوں کے اوقات اور اذان اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں. بلکہ ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، میرے موبائل کے اندر بھی ہیں، کہ جو جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو یہ مجھے تنبیہ کرتا ہے. میں نے وائبریٹ لگایا ہو، سائلنٹ کیا ہو پھر بھی، اور اگر بیل ہو تو پھر نماز کے وقت میں آٹومیٹکلی یہ سائلنٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے خود ہی موبائل میرا، اور جب نماز میں ادا کر لیتا ہوں تو اس کے بعد خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں موجود ہیں. آپ ان آلات کو استعمال کریں، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ غفلت جو ہے یہ میرے گھر کا بھی ایک لمبا عرصہ حصہ رہی ہے. بلکہ شیطان جو ہے نا علماء پر کئی دفعہ حملہ آور ہوتا ہے. میں مسجد کے اندر رہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نماز کے لیے گھر سے نکلا ہوں تو بچہ گر گیا ہے. اب بچے کو اٹھانا، چپ کرانا، ماں کو پکڑانا، پہلی رکعت نکل گئی. اب کیا کرتا ہے شیطان؟ اس طرح مصیبت بناتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، دیکھو مولوی لیٹ ہوندا ہے مسیتے رہ کہ نماز یہ پہلی تکبیر ٹر گئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر ایک میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. اگر دینی سستی کسی بندے کی زندگی کا حصہ بن جائے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں. حول جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں یہ جس حالت میں ہوں نا، اس سے میں بہتر حالت کی طرف نہیں جا سکتا الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، میں 1000 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں. اور اگر میں نہ پڑھ پاؤں تو میری عبادات جو ہیں شیطان ان عبادات کو خراب کر دیتا ہے. ایسے فتنے داخل کر دیتا ہے کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، سنتے چھوٹ جاتی ہیں. چلو فرض تو انسان پڑھتا ہے، لیکن علماء کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سنتوں کا بھی ماڈل بنے، صرف فرضوں کا نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ پڑھیں. ایک اور بڑی دعا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ اس مجلس کو ختم کرنے کے بعد وہ دعا نہ پڑھتے ہوں. یہ دعا میں نے دیکھا ہے 99.99% علماء کو بھی نہیں آتی. یعنی ایک ایسی دعا ہے جو رسول اللہ نے کبھی چھوڑی نہیں، ہم نے کبھی کی نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا وہ ڈر عطا کر کہ جو ڈر ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، کہ تیرے ڈر سے ہم گناہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ جو دعا ہے یہ جامع ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی دعا کے آخری کلمات ہیں بڑے قیمتی.
لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہی نہ بن جائے، ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم اس کی انتہا یہی نہ ہو کہ دنیا 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 دنیا۔ آج 90% علماء درس نظامی کا مقصد دنیا ہے، قاری بنتے ہیں قرات کریں گے دنیا، نعتیں پڑھتے ہیں دنیا، تقریریں کرتے ہیں دنیا دنیا دنیا۔ 90% سے زیادہ علماء کا یہ حال ہے۔ تو دنیا، اسی طرح MA کی ہے، MSc کی ہے دنیا، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو یاد کریں، ہر عالم ہر عامی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغ به جنتک۔ ٹھیک ہے، اسی کے اندر الفاظ ہیں متعنا اللہم باسماعنا و ابصارنا، یا اللہ مرتے دم تک ہمارے آنکھوں اور کانوں سے ہمیں فائدہ دینا، ہماری قوتوں سے فائدہ دینا جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو یاد کریں۔ یہ شارٹ نکرے پہن کر مسجدوں کے اندر آنا، یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، بھائی مسجد جاتے ہوئے زینت کو اختیار کرو، نکراں پا کے مسیطے آ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی کی جرت نہیں ہے ہماری مسجد میں نکر ڈال کر آئے۔ ایک بندہ بڑا شوخیہ مارتا تھا، تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یہ نکر ڈال کر تجھے دیکھنے کے لیے آئے، تیرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے نا، تو یہ نکر ڈال کر ان کے سامنے بیٹھ جانا، تیری بھین دا رشتہ ویکھا نہ ہونا تے نکر پا کے بمی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کی طرف جب آنا ہے تو زینت کو اختیار کر کے آنا ہے، یہ نہیں کہ انسان ایسا لباس پہنے جس سے عریانی جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ جی مولانا وقت کی مناسبت نال بیان ہوتا ہے مسجداں اور میں اج تک نہیں دیکھا کہ سارے دیوبندی بریلوی یعنی کہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث اپنا تک بھی واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے میں نے اہل حدیث علماء کو ممبروں پر بیان کرتے نہیں دیکھا، بریلویوں کو بھی سنا ہے، دیوبندیوں کو بھی سنا ہے اور اہل تشیع کو بھی سنا ہے، آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ بھائی ممبروں پر دین اسلام بیان ہوتا ہے، حضرت حسین کے فضائل دین اسلام کا حصہ ہیں، حضرت حسین کے ہم فضائل سناتے ہیں، لیکن جو واقعہ 61 ہجری کے اندر ہوا ہے اس سے 50 سال پہلے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز اسلام کا حصہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل دیکھیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ذرا سنتے جائیں بات کو۔ واقعہ کربلا جو ہے 1000 بندہ بیان کرے گا نا، تو 1000 بندہ ایک مسلک کا بھی ہو، مثال 1000 شیعہ ہے نا، واقعہ کربلا بیان کرے گا تو الگ الگ کرے گا، بریلوی بیان کرے گا تو الگ الگ کرے گا، دیوبندی بیان کرے گا تو الگ الگ کرے گا، اہل حدیث بیان کرے گا تو اب فضائل کوئی بھی بیان کرے، وہی حدیث بخاری مسلم سے میں نے پڑھنی ہے، وہی آپ کے گرجاک میں عالم دین نے پڑھنی ہے جو بخاری میں آتی ہے۔ تو جو چیزیں اتفاقی ہیں، اشتراکی ہیں، اسلام کا حصہ ہیں، وہ بیان کریں۔ ان کی شہادت مسلمہ ہیں، رسول اللہ نے ان کی شہادت بیان کی ہے، ہم وہ حدیث سناتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، ہم وہ حدیث سناتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو چوما ہے، اٹھایا ہے، پھول کہا ہے، حضرت حسن کو سردار کہا ہے، یہ چیزیں ہم سناتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ہم کام نہیں کر سکتے کہ ان کی شہادت بیان کریں اور صحابہ کو گالیاں دیں، حضرت معاویہ کے بارے میں ہم ذیل سازی کریں ان کے خلاف، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਾਤਾਬ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یعنی کہ سارے اسلامی ہیرو نے۔ میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آج علم میں نہیں آئیں، ریکارڈنگ پر یہ چیز موجود ہے۔ ہر سال حضرت حسن و حسین کی سیرت پر ایک خطبہ جمعہ ہم یہاں پر الحمدللہ پڑھاتے ہیں، بلکہ 2 کئی دفعہ 3 4 بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر سال ہمارا یہ طریقہ کار ہے
کہ یہ جو ذی الحجہ سیرت ابراہیم کے بعد صحابہ کرام کے عمومی فضائل پر میں 3 یا 4 خطبے بیان کرتا ہوں. پھر حضرت ابو بکر، اب یہ جو محرم کا دوسرا جمعہ ہے یہ حضرت ابو بکر پر ہے، پھر حضرت عمر پر، پھر حضرت عثمان پر، پھر حضرت علی پر، پھر حضرت حسن و حسین پر، پھر حضرت معاویہ پر. پچھلے سال 4 جمعے میں نے حضرت معاویہ پر پڑھائے. اس سے پچھلے سال حضرت حسن پر 3 خطبے بیان کیے. کئی دفعہ کوئی مسئلہ، کوئی برننگ ایشو ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کی سیرت بھی، حضرت عائشہ کی سیرت بھی الحمدللہ یہ ہماری زندگی کا اعتدال ہے جو ہر سال ہم اختیار کرتے ہیں. ابھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئیں گے تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے فضائل، مناقب، شان، ان کی زندگی کے واقعات جو ہیں ہم سناتے ہیں. یہ جو دعا پڑھتے ہیں اہل حدیث، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ کس نے بیان کیا آپ کے علم میں؟ یہ حضرت حسن بن علی کو نبی علیہ السلام نے یاد کروائی تھی کہ تو نے وطر کی نماز میں یہ پڑھنا ہے. تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور ہمیں اہل بیت کی سیرت کو بھی مانتے ہیں. حضرت حسین جو ہیں، حضرت حسن، ان کی سیرت کو ہم تو کوشش کرتے ہیں نفرت کو کم کیا جائے، قربتیں پیدا کی جائیں، افراط و تفریط سے بچا جائے، اعتدال جو ہے اس کو اختیار کیا جائے. یار یہ جاہلوں کی بات کو جاہل بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. بریلوی دوست ہمارے کہتے ہیں کہ اویس کرنی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے دانت نکال دیے. جھوٹ ہے. اور پھر اس جھوٹ کو شیعہ کہتے ہیں دیکھو محبت میں اگر دانت نکال سکتے ہیں تو ہم جسم پر چھریاں نہیں مار سکتے. اور نہیں مار سکتے. رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں کہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں اور کسی پر بھی ظلم کرنا جائز ہے نہیں. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں میں نعرہ لگاتا ہوں صحابہ کرام زندہ باد. تو صحابہ کرام کے اندر خاندان نبوت داخل ہے. ہم الگ سے اہل بیت کا ذکر اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے کہ صحابہ کرام کی تعریف کے اندر اہل بیت بھی آ جاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کے اندر اہل بیت بھی آ جاتے ہیں. صحابی کون ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے. تو خاندان نبوت کا اس کے اندر شامل نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. اب جن لوگوں نے خاندان نبوت کے نام پر سیاست کرنی ہے یا دکانداری کرنی ہے یا تخریب کاری کرنی ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ الگ سے اہل بیت کا نام لے کر کھلواڑ کرتے ہیں. اور وہ بھی اپنی مطلب کہ اہل بیت، نبی کی بیویوں کا نام نہیں لینا. اب وہ کہتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی آپ اس کے مرد آباد ہونے کا نعرہ لگا دیں. اگر تو کافر تکلیف دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مرد آباد ہے. اور اگر حضرت فاطمہ کو تکلیف ان کا خامد دے دے تو پھر وہ لگائے گا علی مرد آباد کا نعرہ. نعوذ باللہ. حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے، ناراض ہو گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم بالتراب، لگائے گا نعوذ باللہ وہ علی مرد آباد کا نعرہ. میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگے تھے. حضرت فاطمہ نے بتا دیا رسول اللہ کو، لگائے گا نعرہ مرد آباد کا. اس طرح کے بناوٹی جو نعرے ہیں وہ لگانے اور ایک خاص مقصد پورا کرنا وہ کامیاب ہم سے نہیں ہو سکتا. جی صحیح ہے. ہاں باغ فدق کے ساتھ جوڑتے ہیں. اچھا وہ جتنا حضرت ابو بکر غرض من بعد، دیکھیں ایک میں بات سناتا ہوں. حضرت ابو بکر خلیفہ کتنی دیر رہے ہیں؟ 2 سال. 2 سال انہوں نے باغ فدق فاطمہ کو نہیں دیا. حضرت علی کتنے سال خلیفہ رہے ہیں؟ 6 سال. تو یہ تو نعوذ باللہ حضرت علی کا بڑا جرم ہے. جو کام ابو بکر نے 2 سال نہیں کیا وہی کام انہوں نے 6 سال نہیں کیا. بات بنائیں جو بنتی ہو. صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے گا ان کی آدھی مٹھ جوں کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. مطلب کیا ہے اس کا؟